بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی بتا چکا ہوں کہ اوقد یوقد ایقادا بمعنی آگ جلانا، کیا؟ آگ جلانا، سمجھے؟ لغت کے اندر اوقد یوقد ایقادا بمعنی آگ جلانا۔ یہاں ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ روشن کیا اللہ نے۔ سمجھے؟ تو آگ جب جلتی ہے تو روشنی لازم ہے، روشنی اس کو کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس کو تم کیا کہتے ہو؟ دلالت التزامی، دلالت التزامی منطق کے اندر، سمجھے نا؟ لفظ بول کر پورا موضوع لہو مراد لینا، اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ لفظ بول کر موضوع لہو کا جز مراد لینا، یہ دلالت تضمنی ہوتا ہے۔ لفظ بول کر موضوع لہو کا لازم مراد لینا، یہ دلالت کیا ہوتی ہے؟ التزامی ہوتی ہے۔ التزامی، سمجھے؟ اوقدا کے معنی اس لیے کیا کیا؟ روشن کیا۔ صحیح؟ اب سوال یہ ہے کہ اوقدا کا فاعل تم نے کس کو بنایا تھا؟ اللہ کو بنایا تھا، حالانکہ سنت کے فانوس کو روشن کرنے والے وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سمجھے؟ سنت کے چمکانے والے، من مشکات سنت ہے، سمجھے نا؟ سراجم و حاجم، روشن کیا سنت کے طاقچے اور فانوس سے۔ اللہ نے کس چیز کو روشن کیا؟ سراجم و حاجن کو روشن کیا، سمجھے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنت بھی دراصل کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سمجھ میں آیا؟ من مشکات السنت، من مشکات سنت، سمجھے؟ سنت کے فانوس اور طاقچے سے۔ مشکات کے معنی ہیں القوت الغیر النافذہ، وہ طاقچہ، جالا، سوراخ جو آر پار نہ ہو، جو نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس طرح کے گاؤں گوٹوں کے اندر زیادہ ہوتے جس میں لالٹین رکھتے ہیں، سمجھے نا؟ دیوار کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، کتابوں کی جو الماری ہے، کتابوں کی الماریوں کی طرح چھوٹی سی جگہ، اس کو طاقچہ کہتے ہیں، سمجھے؟ تو مشکات کے معنی کیا ہے؟ القوت الغیر النافذہ، القوت الغیر النافذہ، صحیح؟ غیر نافذہ جو آر پار نہ ہو۔ السنہ بمعنی ہے عادت کے، لغت کے اندر کیا؟ عادت کے، اور اصطلاح میں ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، صحیح؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تو سمجھتے ہو نا؟ جی، جو بات حضور نے کہی، فعل جو کام حضور نے کیا، تقریر جو برقرار رکھا، کہ کسی نے کیا اور حضور نے اس کو برقرار رکھا۔ جی، تقریر سے مراد اردو والی تقریر نہیں کہ جو حضور نے تقریر کی، سمجھ میں آیا؟ کیا کرنا؟ برقرار رکھنا۔ سلمانہ سمجھتا ہے؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مشکات کی اضافت کس چیز کی طرف کرنا؟ سنت کی طرف کرنا، یہ غلط ہے۔ توجہ ہے؟ جی، کیونکہ تم نے مشکات کا معنی کل کے درس میں جو کیا تھا جی، وہ فم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، زبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی باتیں صرف سنت توڑی ہیں۔ سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، فعل بھی ہے اور تقریر بھی ہے۔ تو مشکات کی اضافت سنت کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض سمجھا؟ جی استاد جی، کیونکہ اگر مشکات کی اضافت سنت کی طرف کریں گے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ سنت کی ایک قسم تو سنت بن جائے گی، یعنی قول، جی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اقوال ظاہر ہوئے، لیکن فعل اور تقریر جو ہے وہ سنت سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ جی استاد جی،
اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ مراد سنت کا فرد اعظم ہے. کیا؟ مراد فرد اعظم ہے اور وہ اقوال ہیں. اور وہ اقوال ہے. جواب سمجھو. جی استاد جی. مراد سنت سے سنت کا فرد اعظم ہے اور وہ اقوال ہیں. سمجھ میں. اور وہ زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں. نمبر 2 مشکات سے مراد ہم نے کیا لیا تھا؟ زبان مبارک فم مبارک. سمجھے؟ ہم کہتے ہیں کہ مشکات کے اندر دوسرا اعتماد ہے کہ ذات مبارک لی جائے. کیا؟ ذات مبارک لیا جائے. تو قول فعل تقریر کا صدور ذات مبارک سے ہوا فلا اشکال. جی پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھ گئے استاد جی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تیسرا جواب کہ مشکات سنت سے مراد فم مبارک ہی لیتے ہیں. جی زبان مبارک ہی لیتے ہیں. لیکن اس سے یہ نفی تھوڑی لازم آتی ہے کہ سنت اسی میں منحصر ہے. جی سمجھ میں آیا مسئلہ؟ التنصیص علی الشیء باسمہ العلم لا یوجب النفی عما اداہ. کسی چیز کا نام لے لینے سے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی سے کیا ہو گیا؟ نفی ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے. جی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ گئے استاد جی. تو اعتراض یہ ہوا کہ مشکات کی اضافت سنت کی طرف درست نہیں ہے. 3 جواب دے دیے. ٹھیک ہے جی. لے اقتباس ہے. اقتباس کا معنی کل بتا چکا ہوں کہ نہیں؟ چنگاری سے آگ لینا یا آگ سے آگ لینا. آگ لینا. صحیح. جی انوار نور کی جمع. سراجم و حاجہ چمکتا چراغ. اوضحا کل معنی کر چکا ہوں کس سے ماخوذ ہے؟ ایضاح سے. جس طرح اوقدہ کس سے ماخوذ تھا؟ سمجھے؟ اوضح یوضح ایضاحا بمعنی کسی چیز کو کیا کرنا؟ واضح کرنا. اجماع. اجماع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حسامی میں پڑھ چکے ہو. حزم. اجماع تو علی امر قضا میں نے فلاں کام کا کیا کر لیا؟ اجماع کر لیا. عزم کر لیا ہے. پختہ ارادہ کر لیا ہے. اور اصطلاحی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں حسامی کے اندر. امت محمدیہ کے مجتہدین صالحین کا کسی ایک زمانے میں کسی امر دینی پر اتفاق کرنے کا نام کیا ہے؟ اجماع. سمجھے؟ جی امت محمدیہ کی قید لگا کر باقی امتوں کے اتفاق کو اجماع ہونے سے خارج کیا گیا. کیونکہ اجماع اس امت کا خاصہ ہے. باقی امتوں کا اجماع دلیل نہیں تھی. صحیح ہے؟ جی سر. امت محمدیہ کے مجتہدین کیا؟ امت محمدیہ کے مجتہدین کی قید لگا کر میرے تیرے جیسے آدمی اور عوام الناس کے اتفاق کو کیا کر لیا گیا؟ خارج کر دیا. جس طرح کی یہ میڈیا والے یہ ٹی وی اور اخباروں والے جھوٹ پر اتفاق کر لیتے ہیں پیسے لے کے تو اس کو کوئی اجماع نہیں کہتا. صالحین کیا؟ صالحین. اس سے وہ مجتہدین نکل گئے جو مبتدعین ہیں. کیا ہیں؟ مبتدعین ہیں. شیعوں وغیرہ کے امام. سمجھے نا؟ جو گمراہ تھے. کسی ایک زمانے میں کیا؟ کسی ایک زمانے میں کسی امر دینی پر کیا کرنا؟ اتفاق کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع. آراء جمع رأیون کی. جمع رأیون کی. علی اقتفاء آثارہا. اقتفا یقتفی اقتفاءً اقتدا. سمجھے؟ بمعنی کیا کرنا؟ تابعداری. آثار جمع کس چیز کی ہے؟ اثر ان کی ہے. قیاس تقدیر الشیء بالشیء. کیا؟ تقدیر الشیء بالشیء. کسی چیز کو دوسری چیز سے ناپنا برابر کرنا. یہ لغوی معنی ہے کس چیز کا؟ قیاس. قس النعل بالنعل قس القمیص بالقمیص. جوتے کو جوتے کے برابر کرو کہ برابر ہے یا نہیں ہے. دونوں 10 نمبر ہے یا چھوٹا بڑا ہے جس طرح دکاندار کو کہتے ہو. سمجھے؟ جی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایک
ماموں کا بیٹا ہے ہڈیر گپ شپیر رہے تھے جنی اسلم. اس نے کہا میں ایک جگہ گیا جوتے بیچنے، تو جوتے ایک جوڑا الٹا سیدھا چلا گیا، ایک 9 نمبر کا اور دوسرا 10 نمبر کا. آخر میں ایک 9 کا بچا، ایک 10 کا بچا. تو کہا کہ ایک آدمی کو میں نے دکھایا کہ یہ چھوٹا بڑا نہیں ہے تھوڑا. کہا میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ایک پاؤں چھوٹا ہوتا ہے دوسرا بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا. کہا اس نے کہا اچھا تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہے دونوں پھر لے لیا. تو وہ جو ہے جسے نال بن نالے سمجھے، برابر کر تو ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے ساتھ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور قیاس اصطلاح کے اندر کس چیز کو کہتے ہیں کہ اصل سے علت لے کر، کیا اصل سے علت لے کر فرع میں پانا، سمجھے نا، اور اصل کا حکم کس میں لگانا، فرع میں لگانا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ فرع کو اصل کے برابر کرنا، تو لغوی معنی بھی پایا گیا، فرع کو اصل کے برابر کرنا. سمجھ میں آیا؟ لاشتراک فی العلت، سمجھے، اصل کو فرع کو اصل کے برابر کرنا. کس چیز کے اندر برابر کرنا؟ حکم میں برابر کرنا. کیوں برابر کرنا؟ سمجھے، کیوں برابر کرنا؟ اس لیے برابر کرنا، سمجھے کہ دونوں کی علت کیا ہے؟ مشترک ہے. ومن حاجہ بمانا کس چیز کے ہے؟ الطریق الواضح، جادت الطریق، سمجھے. صادفتہ کیا معنی کیا تھا کل؟ وجدتا، سمجھے نا. بحار العلوم والہدا، بحار العلوم والہدا، تتلاطم امواجا، تتلاطم امواجا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے علم اور سنت کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مشکات السنت کے اوپر اس کا نتیجہ متفرع ہے کہ نہیں؟ کل بتایا تھا. تشبیہ دی گئی ہے تو ذکر مشبہ کا، توجہ کرو، مراد بھی مشبہ، ذکر بھی مشبہ کا، مراد بھی کیا؟ مشبہ. اور مشبہ بھی کا ذکر کنایتاً موجود ہے. مشبہ بھی کا ذکر کیا ہے؟ کنایتاً موجود ہے. اس کو استعارہ بالکنایہ کہا جاتا ہے، استعارہ بالکنایہ کہا جاتا ہے. دریا اور سمندر کے لوازمات میں سے ہے کہ اس میں موج ضرور ہوتی ہے، اس میں موج ضرور ہوتی ہے. تو امواجن کے اندر اسی کا ذکر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مشبہ بھی کے لوازمات کا ذکر ہے، دریا کے یا سمندر کے لوازمات کا ذکر ہے. توجہ ہے؟ تو اس کو استعارہ تخیلیہ کہا جائے گا. استعارہ تتلاطمو، کیا؟ ہاٹے مارنا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دریا اور سمندر کے پانی کے مناسبات میں سے ہے، تو یہ استعارہ ترشیحیہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ استعارہ ترشیحیہ. سمجھ میں آیا؟ ذکر مشبہ کا کرو، مراد بھی مشبہ لو، مشبہ بھی کنایتاً سمجھ میں آ رہا ہو، اسی کا نام کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ اور استعارہ مکنیہ. سمجھ میں آیا؟ جو کہ بحار العلوم والہدا سے سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا جی، امواج کے اندر استعارہ کون سا ہے؟ تخیلیہ ہے. مشبہ بھی کے کس چیز کو ذکر کرنا؟ لوازمات کو ذکر کرنا. تتلاطم کے اندر استعارہ ترشیحیہ ہے، یعنی مشبہ بھی کے کس کو ذکر کرنا؟ مناسبات کو ذکر کرنا. 3 استعارے جمع ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ورأیت الناس، اچھا تتلاطم کے معنی کیا کیے؟ ٹھاٹے مارنا. امواج جمع موج کی، جس طرح افواج جمع ہے فوج کی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. والصلاۃ، 4 معنی اس کے مشہور ہیں، چھوٹی کتابوں سے کرتے آ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. علی من ارسلہ لساطع الحجت، ساطع سطوع سے بمعنی مرتفع، بلند، بلند دلیل کے لیے اس کو بھیجا نبی علیہ السلام کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلند دلیل سے کل بتا چکا ہوں کیا مراد ہے؟ معوانا و ظہیرا. کیا ترجمہ کیا تھا؟ مددگار اور پشت پناہ. سمجھے؟
مددگار اور پشت پناہ. یہاں میوانن کا جو لفظ ہے اور ظہیرن کا بھی، یہ دونوں حال واقع ہو رہے ارسلہ کی ضمیر سے. کس سے؟ ارسلہ کی ضمیر سے حال واقع ہے. ارسلہ بھیجا کس نے؟ اللہ نے. ہو کس کو بھیجا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا بنا کر؟ میوانن. کس حال میں؟ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مدد کرنے والے ہیں. سمجھے؟ دین کے مددگار ہیں. وظہیرن اور پشت پناہ ہیں. اس حال میں بھیجا کہ پشت پناہ ہے، اس حال میں بھیجا کہ مددگار ہیں دین کے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پشت پناہ کا معنی بھی یہی ہے، یعنی حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا. سمجھ میں ہے نا؟ تو فرق دونوں میں یہ کیا علماء نے کہ میوان کے معنی ہے بہت مدد کرنے والا. کیا؟ بہت مدد کرنے والا. اور ظہیر کے معنی ہے ہمیشہ مدد کرنے والا. کیا؟ ہمیشہ مدد کرنے والا. سمجھے؟ تو گویا کہ اس میں مبالغہ ہے اور اس میں جو ہے وہ صفت کا معنی پایا جا رہا ہے، استمرار کا معنی. فرق سمجھا؟ بہت مدد کرنے والا اور ہمیشہ مدد کرنے والا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں کہ فلانا اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، یعنی اس کی حفاظت کر رہا ہے. اس کی کیا کر رہا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے. محاورے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی حملہ نہ کر دے. پشت پناہ، پیچھے سے پناہ دینا تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے. سامنے سے تو آدمی خود دیکھتا ہے. بات سمجھتے ہو؟ جی. اچھا یہاں دوسری ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں. ارسلہ فعل، جی. ہو مفعول اول، جی. فاعل تو اللہ ہے. صحیح ہے نا؟ جی سر. اور لسات الحجت، لسات حجت یہ متعلق ہے کس کے ساتھ؟ ارسلہ کے ساتھ. میوانم و ظہیرن معطوف معطوف علیہ مل کر جو ہے یہ دونوں ارسلہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مفعول ثانی. جی. پھر حال کا معنی نکال دیں گے، یعنی یوں معنی نہیں کریں گے کہ اس حال میں کہ مددگار ہیں، اس حال میں کہ پشت پناہ ہے، بلکہ پھر ترجمہ سادہ کریں گے. صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر کہ بھیجا ہے اللہ نے اس کو کیا بنا کر؟ مددگار اور پشت پناہ بنا کر. سمجھے؟ لیکن اس ترکیب پہ چھوٹا سا اعتراض ہے. توجہ ہے کہ ارسلہ فعل متعدی تو ہے، ٹھیک ہے، باب افعال سے، لیکن ارسلہ ایک مفعول چاہتا ہے. تم نے اس کو دو مفعول کیوں دے دی؟ توجہ ہے؟ جی سر. تو ہم نے کہا کہ یہاں تضمین ہے. کیا ہے؟ تضمین. تضمین کے معنی یہ ہے کہ ایک لفظ بول کر دوسرا مراد لیا جائے. یعنی ارسلہ کے ضمن کے اندر اصل میں جعلہ پڑا ہے. کیا ہے؟ جعلہ پڑا ہوا ہے. اور جعلہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ کتنے مفعولوں کو چاہتا ہے. سمجھے؟ لہٰذا ارسلہ بمعنی کس چیز کے ہو جائے گا؟ جعلہ کے. اجعلہ، سمجھے نا؟ ارسلہ اجعلہ، سمجھے نا؟ یا جعلہ، سمجھے نا؟ جعلہ کے لیے کتنے مفعول ہیں؟ دو مفعول. جعلہ لازم بھی ہوتا ہے، یعنی مزید سے نہیں ہوتا ہے، مجرد سے بھی ہوتا ہے، تب بھی اس کے لیے دو مفعول ہوتے ہیں. جس طرح کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض فراشا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، کہاں گیا؟ وَجَعَلَهُ لِوَاضِحِ الْمِحْجَةِ سُلْطَانًا وَنَصِيرًا. سلطان سلاطت سے بمعنی بادشاہی غلبہ. محمد الذي يحمد مرة بعد مرة، سمجھے؟ جس کی تعریف کبھی رکے نہیں، جس کی بار بار تعریف کی جاتی رہے. المبعوث ہدن بمعنی ہادی، مبعوث اس میں مفعول بمعنی بھیجا گیا. للناس مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ثم علی من التزم بمقتضى اشارته الدلالة على طریق العرفان واعتصم. اعتصم یعتصم اعتصاما کے معنی کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا. فیہا بما تواتر. تواتر سمجھتے ہو نا؟ ہاں،
تواتر اسنادی، تواتر طبقی، تواتر تعاملی، تواتر قدر مشترک، 4 قسمیں تواتر کی بتا چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی استاد من نصوص ظاہرۃ البیان وقتنف فی، وقتنف کے معنی کیا ہے؟ غنیمت جانا، غنیمت سمجھا، صحیح ہے، یا غنیمت حاصل کی، سمجھے؟ جی فی شریع فی ساحت ہی شریف، عمدہ، بہترین، اچھا، ساحت صحن کا معنی صحن، الاستصحاب ساتھ رہنا، سمجھے نا، ساتھ رہنا، الاستحسان اچھا جاننا، من المہاجرین والانصار صحابہ کرام کی بڑی قسمیں، والذین تبعوہم باحسان تابعین تبع تابعین الی یوم القیامہ سارے مسلمین، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے، یاد ہو جائے گا نا؟ اوقدہ پہ سوال اور اس کا جواب، جی صحیح ہے کہ اوقدہ کا فعل اللہ کو بنایا، حالانکہ سنت کا چراغ روشن کرنے والے تو حضور ہیں، جواب آیا ذہن میں؟ سمجھے نا، سنت بھی در حقیقت کس کی طرف سے ہے؟ سمجھے؟ من مشکات سنت، مشکات کا معنی کرو، سنت کا معنی کرو، المشکات القوۃ الغیر النافذہ، السنت العادۃ، سمجھے نا؟ وفی الاصطلاح ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر، سمجھے؟ اب اعتراض وارد ہوگا کہ مشکات کی اضافت سنت کی طرف صحیح نہیں ہے، ورنہ پھر سنت صرف قولی ہو جائے گی، فعلی تقریری کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ زبان اقدس سے جو ہے صرف الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، الفاظ صادر ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو جوابات 3 دے دیے، ٹھیک ہے؟ اگلا اعتراض کہاں پر ہوا تھا کہ اگر ارسلہ کو فاعل بنا کر ہو کو مفعول اول اور میوان و ظہیرا کو مفعول ثانی بنائیں گے تو ارسلہ فعل متعدی ہے لیکن ایک مفعول چاہتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ارسلہ کو معنی جائر، جی استاد سمجھے؟